اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل HA ظہوری آفیشل۔ تمام چینل کو دیکھنے والے، سننے والے، محبت کرنے والے، بندہ نچیز کے ساتھ رابطہ رکھنے والے تمام اللہ کی عطا سے انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو خیر و عافیت رکھے۔ آج ہم سورہ بقرہ شریف کی آیت کریمہ نمبر 119 کے اسرار و رموز بیان کرنے کی توفیق حاصل کریں گے مالک سے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، انا ارسلنا بالحق بشیرا و نذیرا، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری اور ڈر سنانے والا، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا۔ تو اس کا جو ہے وہ تفسیر جو ہے وہ مفسرین کرام نے جو بیان فرمائی ہے، اس کا انشاءاللہ چیدہ چیدہ اس کے نکات جو ہے ہم انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس میں انا ارسلنا، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی آپ مخلوق کی طرف ہمارا عزیز ہدیہ ہیں۔ تو اب جو شخص شاہی ہدیے کا قدر و قیمت نہیں جانے گا، اس کی عزت نہیں کرے گا، تو وہ بادشاہ کی عتاب میں تو ضرور آئے گا نا۔ اب بادشاہوں کا بادشاہ خالق کائنات، مالک کائنات جو ہے وہ تمام کا مالک کل ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی طرف سے ہمیں تحفہ عطا کیا گیا ہے حضور کی صورت میں، تو اگر ہم ان کی قدر نہیں کریں گے۔ یہاں پہ ایک اور بھی بات ہے، توجہ چاہوں گا آپ احباب کی، کہ جو بندہ تحفے میں عیب نکالے، کسی عزیز کے دیے ہوئے تحفے میں عیب نکالے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اب جو رب نے ہمیں تحفہ عطا کیا ہے سرکار علیہ السلام کی صورت میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالہ سے جو تحفہ ہمیں عطا کیا ہے، تو اگر ہم جو ہے وہ اس تحفے میں عیب نکالیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ پھر اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور آپ پہلے ہی سے ہماری بارگاہ میں حاضر تھے، اب اللہ اس میں جو فرمانے کا مقصد ہے کہ نہیں بھیجا بلکہ آپ وہاں پہ موجود تھے، اور پھر جو ہے آپ کی تکمیل کر کے نبوت کا تاج آپ کے سر کے اوپر رکھ کے آپ کو بھیجا گیا۔ اب جو یہاں پہ بات یہ ہے کہ جو کسی عزیز کے دیے میں تحفہ نکالے تو اس کو ڈر ہوتا ہے یار یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو ہم کتنی دیدہ دلیری سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عیب نکالتے ہیں۔ تو یہ عیب در حقیقت جو ہے وہ مالک کی ذات میں عیب نکالنا ہوتا ہے، کیونکہ جو سند یافتہ ہوتا ہے نا، اگر سند یافتہ شاگرد میں عیب نکالنا، در حقیقت سند دینے والے میں عیب نکالنا ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ کسی ادارے میں پڑھ کے سند لے لیتا ہے تو وہ سند یافتہ ہو جاتا ہے، اب جو اس میں عیب نکالے گا تو دراصل وہ اس میں عیب نہیں ہے، بلکہ وہ جس ادارے نے اس کو سند دی ہے وہ اس میں عیب نکال رہا ہے۔ تو نیز ہم نے اور تمام مخلوق کو پیدا کیا، تم کو بھیجا، یعنی دیگر لوگ اپنا کام کرنے میں اپنی ذمہ داری پہ ہیں، دنیا میں آئے، اور تم ہماری ذمہ داری پہ گئے ہو، بالحق کی بشیرا و نذیرا۔ اور یہاں پہ بحق جو ہے یا تقاضا حکمت مراد ہے اس سے، یا صداقت و حقانیت اس سے مراد ہے، یا معجزات، آیات، دلائل قدرت، یا سچا دین، یا قرآن کریم۔ اور بالحق کا تعلق جو ہے یا تو ارسلنا سے ہے، تو اس کا معنی بنے گا بشیر، جو آگے آئے گا بشیر اور نذیر سے، یعنی ہم نے آپ کو بتقاضا حکمت، صداقت و حقانیت دے کر، دلائل و معجزات سے مضبوط کر کے دین اور قرآن مقدس آپ کو عطا فرما کے بھیجا ہے ہم نے آپ کو، یا آپ کو سچا بشیر نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، یا تو آپ کو بشیر اور نذیر یعنی کہ تمام چیزیں دے کے بھیجا ہے، یا آپ کو سچا یعنی کہ بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بشیر جو ہے، مبشر جو ہے، یہ یا تو تبشیر سے بنا ہے جس کے معنی ہے ڈرانا، تو غالباً اس کا معنی یہ بھی آ سکتا ہے کہ جو منت مانتے ہیں ہم، تو اس کو منت کو نظر بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا پورا نہ کرنے میں جو ہے وہ عذاب کا ڈر ہوتا ہے۔ جو انسان منت مانے گا تو اگر اس کو پورا نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ رب کی طرف سے عذاب بھی آ سکتا ہے۔ جیسے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، میں روزے رکھوں گا، تو یہ منت ہے۔ انشاءاللہ اس کا الگ ٹاپک کسی وقت میں انشاءاللہ پیش کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، مگر اطاعت کرنے والوں کے لیے آپ بشیر ہیں۔ جو بندہ سرکار علیہ السلام کی، آپ کے دین کی، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی، احکامات کی پیروی کرتا ہے، وہ بشیر ہے، اور نافرمانوں کے لیے آپ نذیر ہیں۔ اور انبیاء بھی بشیر نذیر تھے، لیکن
فرق یہ تھا کہ جو پہلے انبیاء تھے وہ سن کر تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ہیں، کیونکہ حضور نے معراج میں بچشم سر رب کو دیکھا اور جنت کی وہ نعمتیں بھی ملاحظہ فرمائی ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہیں نہ سنی ہیں، کسی کان نے نہ سنی ہیں، نہ کسی آنکھ نے وہ دیکھی ہیں، اور نہ کسی کے وہم و گمان بھی آئیں۔ تو جہنم کی ساری چیزوں کو بھی دیکھا ہے آپ سرکار نے، لہٰذا دیگر انبیاء کی بشارت کامل ہے اور آپ کی کامل تر ہے۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، تو اس کی دو قراتیں آئیں گی، ایک تو وَلَا تُسْأَل نفی مجہول ہے، اور ایک لا تسأل نہیں معروف، جہیم جہمت سے بنا ہے، جس کے معنی ہے شعلہ نار کی تیزی، آگ کی تیزی۔ تو پہلی قرات جو ہے اس کی عبارت کے تین معنی آئیں گے، تسأل کے تین معنی آئیں گے۔ ایک یہ کہ جہنمی کفار کے متعلق آپ سے باز پرس نہ ہوگی کہ یہ ایمان کیوں نہ لائے، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اسلام کی تبلیغ کی ہے، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ تو ہے ہی، اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق باز پرس نہیں ہوگی کہ وہ ایمان کیوں نہیں لے کے آئے، کیونکہ آپ نے اپنا فرض تبلیغ جو ہے وہ ادا کر دیا، آپ نے پورا اپنا تبلیغ کا انجام جو تھا وہ تبلیغ کو انجام دے دیا۔ نیز آپ تبلیغ آپ کا کام تھا، ہدایت ہمارا کام تھا، اللہ فرما رہا ہے ہدایت مالک کا کام تھا، تبلیغ کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کام تھا۔ تو حضور نے اپنے کام کو جو ہے وہ بخوبی سر انجام دیا، تو اللہ فرما رہا ہے اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا، کیونکہ ہدایت ہم نے نہیں دی اس کو، تو آپ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگلی امتوں کے کفار اپنے انبیاء کی تبلیغ کا انکار کریں گے، مثلا حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان کی امتیں ان کا انکار کریں گی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت رسول جو ہے ان انبیاء کے حق میں گواہی دے گی، پھر یعنی کہ تمام امتیں جو ہیں وہ اپنے انبیاء کی تبلیغ کا انکار کریں گی کہ انہوں نے ہمیں تبلیغ نہیں کی، اور جب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو امت ہے امت محمدیہ، وہ پہلے انبیاء کی جو ہے وہ حق میں گواہی پیش کریں گی، تو اس گواہی پر وہ جرا کریں گے، پھر وہ کہیں گے جی یہ کیسے ہو گیا، انہوں نے گواہی کیسے دے دی، یہ تم نے تو زمانہ پایا نہیں ہے، تم نے تو انبیاء کو دیکھا نہیں ہے، تو پھر گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو اس کے اوپر پھر جس کی توثیق کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ کی گواہی پر انبیاء کرام کے حق میں ڈگری ہو جائے گی، یہ آپ کے حق میں فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا، پھر آپ کی بات جو ہے وہ مانی جائے گی، اور کفار کو بھی اب جرا کرنے کی اجازت نہ ہوگی، یعنی کہ ایسے کہہ لیں کہ تمام انبیاء کی امتیں جو ہیں اپنے نبی کی تبلیغ کو جھٹلائیں گی اور وہ گواہ طلب کریں گی، تو پھر ان کے اوپر اپنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو پیش کیا جائے گا، پھر وہ اعتراض کریں گے کہ یہ انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، وہ یہ کیسے گواہی پیش کریں گے؟ پھر امت کی گواہی کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گواہی کو پیش کیا جائے گا۔ تو اس کو رب نے قرآن مقدس میں بھی نازل فرمایا ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، سورہ بقرہ شریف آیہ کریمہ نمبر 149 میں اس کو عطا فرمایا ہے۔ یہی واقعہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب تم کلیم اللہ یا روح اللہ تو نہیں ہو کہ قیامت کے میدان میں آپ کا کفار سے مقدمہ ہو، بلکہ آپ حبیب اللہ ہیں، کسی کافر کو آپ کی تبلیغ کے انکار کی جرت نہ ہوگی، یعنی کہ حضور کی جو تبلیغ ہے کوئی بھی کافر جو ہے وہ اس کے اوپر جرا و تعدیل نہیں کر سکتا، نہ کسی کو جرت ہوگی، تو آپ کسی کو آپ کی جو گواہی کی جرا کرنے کی جرت نہیں دی جائے گی۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ حضور اپنے والدین ماجدین کے متعلق جو ہے وہ فکر تھی کہ ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا، اگر وہ جہنمی ہوئے تو لوگ سوال کر سکیں گے کہ آپ کے والدین کو آپ سے فائدہ کیوں نہ ہوا، تو تسکین دی گئی اے محبوب کوئی شخص آپ سے یہ سوال نہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ جہنمی ہیں ہی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ کے متعلق کوئی بندہ سوال کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ جہنمی نہیں ہے۔ سوال تو جب ہو کہ جہنمی ہو، خیال رہے کہ یہاں پہ ایک منطق کا جو ہے وہ ایک اصول ہے کہ قضیہ سابقہ جو ہوتا ہے موضوع، قضیہ سابقہ موضوع کے وہ نہ ہونے پر بھی صادق آ جاتا ہے، قضیہ سابقہ موضوع کے نہ ہونے پر بھی صادق آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو پہلے گزر چکا ہے
اب جو اس کے جو ہے وہ اسبات میں کوئی چیز بیان کی جا رہی ہے تو اس کے اوپر صادق آ جاتا ہے۔ تو یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ سوال تو جب ہوگا کہ اوروں سے تو اپنی ذات اور اپنی اولاد کے متعلق سوال ہوگا کہ تمہارے اہل و عیال گمراہ یا گناہ گار کیوں ہوئے، مگر محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا نہ حساب و کتاب ہوگا نہ سوال و جواب ہوگا۔ یعنی کہ اب میں بحیثیت باپ رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گا تو پھر مجھ سے اپنی اولاد کے متعلق سوال کیا جائے گا، مجھ سے میرے مال کے متعلق، میری زندگی کے متعلق، میری پرسنالٹی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ سرکار کی آل اولاد، آپ کے والدین، اس کے متعلق سوال نہ ہوگا، کیونکہ آپ تو خود معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، تو آپ کے سارے اہل و عیال مومن اور گناہوں سے محفوظ ہیں۔ کیونکہ یہ کیوں نہ ہو، کیونکہ سورج جو ہے وہ کتنے ہزار میل سے گندی زمین جو ہے اس کو بھی سکھا رہا ہے، اس کو بھی جو ہے فیض دے رہا ہے۔ تو جو لوگ ایمان نہ لائے تو یہاں پہ اس زمین کو سکھا کر پاک کر سکتا ہے سورج جو ہے۔ تو دونوں جہان کا جو سچا سورج ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کیوں کرنا پاک فرما دیں گے؟ دیکھیں ایک سورج ہے وہ گندی زمین کو، گندے پانی کو سکھا کے پاک کر دیتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراجم منیرہ ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ کیوں کرنا اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان والوں کو پاک فرمائیں گے؟ آپ کے اہل قرابت میں سے جو لوگ ایمان نہ لائے ان کا اپنا قصور ہے۔ آپ نے تبلیغ کا حق ادا فرما دیا ہے محبوب، آپ نے کوشش فرما دی ہے، کیونکہ چمگادڑ بے نور رہتے ہیں، آفتاب کا اس میں قصور نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہیں جی، مثال کے طور پہ ایک آدمی اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہے جی روشنی نہیں ہے، تو پھر روشنی تو تب آئے گی جب آفتاب کو دیکھے گا، باہر نکلے گا، تو لہٰذا آپ سے اس قصور کا کوئی سوال نہ ہوگا۔ اور دوسری قرات جو ہے یعنی لا تسأل بصیغہ نہیں، کہ یہ معنی ہے کہ اے محبوب علیہ السلام برزخیوں یعنی آپ اپنے ماں باپ کا حال کچھ نہ پوچھو، کیونکہ یہ آیت ان کے بارے میں آئی ہے۔ تو یہاں پہ اس کا خلاصہ جو ہے مختصر سا بیان کریں گے۔ کفار سے جو ہے وہ جوابات ارشاد فرما کر اپنے محبوب کو تسکین دی جاتی ہے کہ آپ ان سوالات سے نہ خوش نہ ہوں، اور خود ہم نے نہ کسی کے اور کو آپ کو دین حق یا قرآن کریم یا معجزہ دے کر بھیجا ہے، کسی اور نے نہیں بھیجا آپ کو، تاکہ آپ ماننے والوں کو بشارت دے دیں۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ بشارت دے دیں اور منکروں کو آنے والی مصیبت سے ڈرائیں، اور جو اس بشارت اور خوف سے ایمان لائے گا وہ سچا مومن ہے، اور کسی کو جبراً ایمان دینا ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لے کے آتا تو اس میں جو ہے پھر وہ اس کا قصور ہے، کیونکہ جبری ایمان پر کوئی ثواب نہیں ملتا، اور جو آپ پر اعتبار نہ کرے، اپنے دلائل پیش کرے، تو ثواب کس چیز کا وہ مانگتا ہے؟ پھر اس کو بھی ثواب نہیں ملے گا۔ تو اے محبوب اگر کوئی بد نصیب آپ کی بات نہ مانے تو آپ سے کوئی پرسش نہ ہوگی، کیونکہ آپ نے تبلیغ میں کوتاہی نہیں کی، آپ نے حق فرما دیا ہے۔ جو آپ بات نہ مانے وہ جہنمی ہے، اور ان کی ذلت و خواری اور رسوائی اور سختی عذاب کا حال کچھ مت پوچھو، وہ بیان کے قابل نہیں ہے۔ تو خیال رہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حجاز کی سرزمین میں 63 سال کے لیے بھیجا گیا تھا، اور مگر رسالت شریف کو ہمیشہ کے لیے سارے عالم میں بھیجا ہے۔ جیسے کہ سورج خود تو چوتھے آسمان پر ہے، مگر اس کی چمک دمک جو ہے وہ سارے جہان میں ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، جیسے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، کہ آپ کے جسم پاک کے مکہ معظمہ میں رہنے کا تذکرہ ہے۔ اس لیے یہاں یہ نہ فرمایا کہ آپ کو کہاں بھیجا اور کب تک کے لیے بھیجا ہے۔ خیر القرون کرنی، اس میں اپنی حیات جسمانی کا ذکر ہے، اور فرماتے ہیں کہ آنا وساعت کہاتینی، اس میں حیات رسالت کا ذکر ہے۔ غرضے کے زمانہ نبی اور ہے، زمانہ نبوت کچھ اور، حضور کا زمانہ نبوت عبدالآباد تک ہے۔ تو حضور رب کی خدائی جہاں تک ہے وہاں تک حضور کی مصطفائی ہے۔ اب خلاصہ یہ ہے یہاں پہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے متعلق یہاں پہ جو ہے وہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم حضور کے والدین کے ایمان کے اوپر انشاءاللہ بحث کریں گے۔ جنہوں نے کہا ہے کہ ایمان والدین جو ہے وہ ثابت نہیں، ان کو بھی بیان کریں گے، اور جو احسن قول ہیں ہمارے مستنبت جو ہے وہ دلائل ہیں، مضبوط دلائل ہیں متبحر قسم کے، اس کو بھی ہم پیش کریں گے اور ثابت کریں گے کہ حضور کے والدین جنتی ہیں، مومن ہیں، ان کا ایمان کے اوپر خاتمہ ہوا ہے۔ مزید ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔